مشرکین جو ہیں وہ تو کئی قسم کے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، گائے کی بھی پوجا کرتے ہیں، دریا کی موجوں پہ بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں سجدے کرنے کے لیے، آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے جو پہلی برائی ہے نا وہ بت پرستی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ ابتدا ہوئی ہے اس کی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تو کوئی زمین کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جب قریب آیا تو اس وقت یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اور ابتدا کیسے ہوئی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں کچھ اللہ والے لوگ تھے، صالحین تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بڑے مقرب بندے۔ وہ آہستہ آہستہ موت آتی گئی، فوت ہوتے گئے، تو ابلیس لعین نے انسانوں کی شکل میں، ایک بزرگ کی شکل میں آ کر ان لوگوں کو اظہار کیا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ تو سارے فوت ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم کس سے نصیحت حاصل کریں گے؟ یعنی بظاہر وہ ہمدرد بن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو فوت ہو گئے ہیں نا، ان کی ہم تمثیل بنا لیتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں ان کی شکل کے، اور وہ ہم اپنے عبادت خانوں میں رکھ دیتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں، عبادت کے لیے آئیں تو ان کو دیکھ کے ان کے کارناموں کو یاد کریں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو خدا سمجھو، بھئی بس ایک یادگار ہے، لیکن اسی سے کام بگڑتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھر ہیں جو اہل بدعت ہیں، ان کے گھروں میں اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی قد آدم تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ ان پر پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس تصویر کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہے کہ ہمارے بزرگ کی، ہمارے پیر کی، ہمارے مرشد کی تصویر لگی۔ حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ تصویر رکھنا تو حرام ہے۔ گھر میں اگر تصویر ہو تو اللہ کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اور خاص طور پہ پھر تصویر کو تعظیم اور عبادت کے لیے رکھا جائے، یہ تو پھر وہ شرک کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں بنائی ایسی تمثیل۔ انہوں نے کہا میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ اس نے وہ ان کی ڈمی بنا کے، ان کی شکلیں بنا کے، وہ 5 بزرگ تھے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ 5 تھے۔ اچھا اللہ کی شان ہے کہ اس وقت یہ پنجتن کا مسئلہ تھا، جیسے آج بھی پنجتن کا مسئلہ ہے نا۔ تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ بڑے طریقے سے کیا بات کر جائے، کہتے ہیں نا پنجتن پاک، کیا معنی؟ یعنی صرف یہی پاک ہے، باقی سب ناپاک۔ تو نعوذ باللہ جب صحابہ کوئی اہل بیت کو ناپاک کہیں گے تو مسلمان کہاں رہے؟ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ یہ 5 ہیں ہمارے دنیا اور آخرت کے سہارے۔ تو اس وقت بھی یہی مصیبت تھی پنجتن، جیسے آج ہے پنجتن پاک، اور ایک ہے پنج پیر، کہتے ہیں جی ہاں 5 پیر اکٹھے ہیں، بزرگ اکٹھے ہیں۔ بعض لوگوں نے بڑا ہوا ہے، ہم میرے اپنے گاؤں کے آگے تھوڑا سا فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کی جگہ اس پہ وہاں ایک قبر ہے، اللہ عالم کس کی ہے،
اس جگہ کا نام بھی پنج پیر تھا۔ تو وہاں کے جو زمیندار تھے، وہاں کے جو بڑے لوگ تھے، ان سے میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو خود پتہ نہیں، پہلے تو نہیں تھی قبر، پتہ نہیں کس نے بنا دی ہے۔ تو ایسے فرضی بنتے رہتے ہیں مسائل، اللہ معاف کرتے۔ ابتدا یہاں سے ہوئی۔ ابھی ہندوستان میں، سری لنکا میں اور دوسرے کے دنیا کے ملکوں میں جائیں، دیوی دیوتا یہ سب کیا ہے؟ وہی ان کے یعنی ان کے اپنے عقیدے کے مطابق میں ان کے بزرگوں کی شکلیں ہیں یا پھر سیارات کی شکلیں ہیں۔ اس لیے کسی کے 4 سر ہیں، کسی کے 2 سر ہیں، کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کسی کے 2 ہاتھ ہیں۔ اچھا، کچھ خدا مؤنث ہیں وہ دیوی کہلاتے ہیں، کچھ مذکر ہیں وہ دیوتا کہلاتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے مؤنث خدا کیوں بنائے کہ شاید اس مذکر خدا کو ضرورت پڑے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، یاد رکھو، پھر اللہ عقل چھین لے۔ اس لیے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب آدمی نافرمانی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قتل تو کر دیا، جرم کر بیٹھا، لیکن اب یہ سمجھنا آئے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیا کروں، عقل چلی گئی۔ اب جناب بھائی کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑوں میں اور وادیوں میں گھوم رہا ہے کہ کیا کروں، کیا کہاں پھینکوں۔ اللہ نے حابیل پہ بھی رحم کیا کہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ کوے آئے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک کوا مر گیا تو باقی نے گڑھا کھودا اور اس مردہ کوے کو اس گڑھے میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس لیے قابیل کہتا ہے کہ یا لیتنی ان اکون مثل ھذا الغراب، کاش میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ مردے کو کیسے دفنایا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں، کیوں؟ عقل چلی گئی۔ اس لیے جب آدمی جرم کرتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، پھر عقل چلی جاتی ہے۔ اس سے بڑی بدعقلی ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے بناؤ اور پھر کہو خدا ہے۔ یعنی بناتے بھی اپنے ہاتھ سے، آزر خود بت بناتے تھے نا، حضرت ابراہیم کے ابا، اور پھر اس کو خدا بھی کہتے تھے۔ اسی لیے تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ ابا جانی آپ کیا کرتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، خدا کیسے ہیں یہ اندھے بہرے خدا ہے۔ اور آگے حضرت ابراہیم نے جو بات کی نا وہ اصل ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ آپ نے فرمایا ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یہاں سمجھا دیا کہ یہ بتوں کی عبادت نہیں، اصل میں شیطان کی عبادت ہے۔